حیا انجم کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ زندگی کا مقصد ہنسنا ہے۔ وہ کہتی تھی جو دل کھول کر نہ جیے وہ جیا ہی نہیں۔ اسے اصولوں میں بندھی زندگی پسند نہیں تھی۔ وہ رنگ پہننے والی، کھل کر بات کرنے والی اور ہر خوف سے بے نیاز لڑکی تھی۔ اسی آزادی نے اسے ایک دن ہارس اینڈ ایسوسی ایٹس نامی آرکیٹیکچر فرم میں پہنچا دیا، جہاں اس کی قسمت خاموشی میں لپٹی تھی۔ زین ہارس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ وقت کا پابند، اصولوں کا قیدی اور جذبات سے دور رہنے والا انسان تھا۔ کچھ سال پہلے ایک حادثے نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ اس کا بھائی اور بھابھی ایک لمحے میں چلے گئے اور پیچھے رہ گیا ایک ننھا وجود، ایان۔ ایان بول نہیں پاتا تھا، نہ رو پاتا تھا، نہ ہنس پاتا تھا، بس خاموش آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا رہتا۔ زین نے سب کچھ چھوڑ کر ایان کو تھام لیا تھا، اپنی جوانی، اپنی خوشی سب قربان کر دی تھی۔ حیا آفس کے پہلے دن دیر سے پہنچی، ہنستے ہوئے اور غلط کمرے میں جا کر بولی، سر میں نئی انٹرن ہوں، کہاں بیٹھوں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زین نے نظریں اٹھائیں، سرد لہجے میں کہا، یہ میٹنگ روم ہے اور وقت کی پابندی سیکھ لیں۔ حیا نے مسکرا کر کہا، اوہ سوری سر، گھڑی سے دوستی نہیں ہو پاتی میری۔ وہ لمحہ زین کے لیے ناقابل برداشت تھا اور حیا کے لیے بس ایک اور دن۔ دن گزرتے گئے، حیا کی شوخی، اس کی معصوم باتیں، اس کا ہر مسئلے کو ہنسی میں اڑا دینا آہستہ آہستہ آفس کے ماحول کو بدلنے لگا۔ زین اب بھی سخت تھا، مگر حیا کی موجودگی اس کی خاموش دیواروں میں دراریں ڈالنے لگی۔ ایک دن حیا نے زین کے فون پر ایان کی تصویر دیکھ لی۔ اس کی آنکھیں رک گئیں۔ یہ بچہ؟ زین نے جواب نہیں دیا، بس فون بند کر دیا۔ اتفاق سے ایک دن حیا زین کے گھر فائل دینے جاتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایان سے ہوتی ہے۔ ایان چپ چاپ بیٹھا ڈرائنگ بنا رہا تھا۔ حیا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں حیا ہوں، اور تم؟ بچہ خاموش رہا۔ حیا نے رنگ پکڑائے، بولنا ضروری نہیں، بس دل سے رنگ کرو۔ ایان نے پہلی بار سرخ رنگ سے سورج بنایا۔ زین دروازے پہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں برسوں بعد کچھ پگھلنے لگا۔ آفس میں ایک سینئر حیا کو ہراساں کرتا ہے۔ حیا ہنسی میں بات ٹال دیتی ہے، مگر اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جب بات زین تک پہنچتی ہے، وہ پہلی بار غصے میں بولتا ہے، یہ آفس ہے، یہاں کوئی کسی کی عزت سے نہیں کھیل سکتا۔ حیا حیران رہ جاتی ہے، یہ وہی زین تھا جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ یہ محبت کا اعلان نہیں کرتی، بس ساتھ چلنے لگتی ہے۔ زین حیا کو تحفظ دیتا تھا، حیا زین کو جینا سکھاتی تھی۔ ایک دن ایان نے آہستہ سے کہا، چچا۔ زین کی آنکھیں بھر آئیں۔ حیا نے پہلی بار زین کو ٹوٹتے دیکھا۔ خاندان اعتراض کرتا ہے، فرق گنوائے جاتے ہیں، خاموش زین اور آزاد حیا، مگر قسمت نے فیصلہ کر لیا تھا۔ حیا نے زین میں انٹرسٹ لینے کی کوشش کبھی نہیں کی تھی، بس وہ ایان سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایان جب بھی آفس آتا، وہ ایان کے ساتھ کھیلتی، کودتی، بھلے وہ بات نہیں کر پاتا تھا، لیکن ایان کو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ان کے گھر میں بھی جانے لگی اور ایان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ زین سمجھا وہ اسے اٹریکٹ کرنے کے لیے ایان کی طرف راغب ہو رہی ہے، لیکن حیا نے بہت جلد اس کی یہ غلط فہمی دور کر دی۔ حیا کے والدین روایتی والدین نہیں تھے۔ وہ بیٹیوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ آزاد خیال تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو ہر جگہ آنے جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ لڑکیاں خود مختار ہوں۔ دادا دادی نے حیا کو بہت پیار سے پالا تھا۔ ماں تھوڑی سخت تھی اور والد بھی تھوڑے سخت مزاج تھے، لیکن دادا دادی نے ساری کمی پوری کر دی تھی۔ دادا کو پتہ تھا کہ حیا آہستہ آہستہ زین میں انٹرسٹ لینے لگی ہے، لیکن وہ اس سے کہتے تھے، دیکھو کہیں پہ بھی جاؤ، حد سے بڑھ کر کچھ نہ کرنا، اور اس نے وعدہ کیا تھا وہ کچھ نہیں کرے گی، لیکن اپنے دل میں بسی زین کے لیے محبت کا کیا کرتی جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایان سے اسے قدرتی محبت تھی۔ ایان کے ساتھ جب وہ ٹائم اسپینڈ کرتی تو اسے بہت سکون ملتا تھا۔ آہستہ آہستہ زین کو لگنے لگا کہ وہ اس کے گھر کے معاملات میں دخل دینے لگی ہے۔ اس نے اسے آفس تک محدود کر رکھنے کی کوشش کی، لیکن حیا نہیں مانی۔ وہ چلبلی تھی،
زندگی سے بھری ہوئی تھی، اس لیے وہ ہر چیز میں انٹرفیئر کرتی تھی۔ ایک دفعہ زین نے اسے ٹوکا کہ تم میرے گھر کے معاملات میں مت بولا کرو، تم جہاں ہو وہیں رہو۔ اس پر حیا ٹھٹک گئی کہ آخر زین ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ زین شاید اس بات کو جانتا تھا کہ حیا اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے، اس لیے اس نے حیا کو سخت سنائی اور کہا کہ آئندہ تم میرے گھر کے آس پاس اور میری پرسنل لائف میں نظر نہیں آؤ۔ زین نے ایک پرانی دوست سے منگنی طے کر لی، جس سے بہت سال پہلے منگنی ختم ہو گئی تھی۔ حیا کو بہت برا لگا۔ حیا نے کہا ایسا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے، لیکن زین نے ایک نہ سنی اور حیا کو سخت سناتے ہوئے اس نے اس لڑکی سے منگنی کر لی۔ لیکن اس لڑکی نے ایان کو پالنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا وہ اس سے شادی اسی صورت میں کرے گی جب زین ایان کو چھوڑ دے گا۔ زین ایان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، وہ پیارا معصوم بچہ کسی کا کیا لے لیتا۔ ایک دن زین اس لڑکی کے ساتھ باہر گیا اور اس نے ایان کو گھر میں چھوڑ دیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ وہ پول میں گر گیا تھا اور اسے فٹافٹ لے جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا۔ جب حیا کو پتہ چلا تو بھاگی چلی آئی ہاسپٹل اور زین سے کہا ایسی آپ نے خیال رکھا ہے اس کا، اس طرح سے آپ اس کا خیال رکھیں گے؟ زین کو بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہاں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے منگیتر کو بھی باتیں سنائی کہ تمہاری وجہ سے یہ سب چیز ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی منگیتر سے منگنی ختم کر دی۔ دونوں کے اندر بہت زیادہ بحث ہوئی، لیکن حیا کے لیے جو اس کے دل میں محبت تھی وہ اس سے انکاری تھا۔ حیا تو ایکسیپٹ کر چکی تھی کہ وہ زین سے محبت کرتی ہے، لیکن زین اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ حیا ایک صاف ستھرے دل کی لڑکی ہے، اگر وہ اس سے محبت کا اظہار کرے گا تو وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی، ایان کی ذمہ داری خواہ حیا پر آ جائے گی۔ لیکن حیا ایسا نہیں سوچتی تھی۔ حیا زین سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے پھر سے ایک دفعہ حیا کا دل توڑ دیا اور حیا سے کہا کہ تم میری زندگی سے دور ہو جاؤ۔ اس بار حیا کو بہت برا لگا اور حیا نے اپنی شادی کسی دوسری جگہ طے کر لی۔ دوسری جگہ وہی لڑکا جو لڑکا اسے آفس میں ہراساں کرتا تھا، بہت مشکل سے زین نے جس کی جان چھڑوائی تھی، اسی سے حیا نے شادی کا فیصلہ کیا۔ زین بہت حیران ہوا۔ اس نے حیا سے کہا کہ تم نے یہ کیسا فیصلہ کیا ہے؟ لیکن حیا ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے کہا میں نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا ہے، میں اپنی زندگی کو آباد کروں برباد کروں، آپ سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ زین نے بہت کوشش کی کہ تم میری ضد میں آ کے یہ سارا کام مت کرو، لیکن حیا سننے والی نہیں تھی اور اس نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ زین کو احساس ہونے لگا کہ اس نے حیا کو کھو کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے ابا نے بھی اس سے کہا کہ بیٹا حیا کو اپنا لو، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ ایک اور زندگی جڑی ہے اور میں جذبات میں آ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حیا یہ سب چیز نہیں جانتی تھی۔ زین بہت محبت کرتا ہے اس سے، لیکن وہ صرف ایان کی وجہ سے اسے اپنانا نہیں چاہتا۔ حیا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس شخص سے شادی کر لے گی اور زین سے بہت دور چلی جائے گی۔ حیا نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا۔ شادی کے دن زین نے حیا کے منگیتر کو اغوا کروا لیا اور اسے بہت زیادہ زرد و کوب کیا کیونکہ وہ حیا سے بدلے کے لیے شادی کر رہا تھا۔ حیا یہ بات نہیں جانتی تھی اور حیا کی شادی اسی دن زین سے کروا دی۔ اس کے دادا جی سب جانتے تھے کہ زین بھی محبت کرتا ہے حیا سے اور حیا بھی محبت کرتی ہے۔ حیا شادی ہو کر تو آ گئی اس کے گھر میں، لیکن وہ اسے اپنانے سے انکاری تھی۔ اسے غصہ تھا۔ زین نے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا تھا، اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ ایان کے ساتھ وہ پورا دن کھیلتی، باتیں کرتی، اپنے سسر کے ساتھ بیٹھتی، باتیں کرتی، ان کے لیے کھانے بناتی، لیکن وہ زین کو گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ زین بہت کوشش کرتا اس سے بات کرنے کی، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ ایک دن حیا کے سامنے ساری سچائی آ گئی کہ زین نے کیوں اس سے شادی کی۔ اس نے ہی اس کے منگیتر کو اغوا کروایا تھا۔ وہ بھر گئی۔ وہ کہنے لگی مجھے علیحدگی چاہیے، میں جا رہی ہوں، لیکن زین نے اسے روک لیا۔ ایان جو بول نہیں سکتا تھا ایک دم سے حیا کے پیچھے بھاگا اور کہا آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں۔ اس ایموشنل سین کو دیکھتے ہوئے زین اور حیا شاکڈ ہو گئے اور حیا واپس آ گئی، لیکن دوسری صبح حیا پھر سے اپنے دادا دادی کے گھر چلی گئی۔
دادا کے سمجھانے پہ، ساری سچائی بتانے پہ وہ پھر سے اپنے زین کے پاس واپس آ گئی۔ زین کو لگا کہ اس کی زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ حیا نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے مگر مجھ پہ بھروسہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ ایان میرے لیے بوجھ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ایان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں ایان ہے تو آپ کی زندگی ہے، ایان نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہوگا۔ محبت صرف پا لینے کا نام نہیں ہے، محبت قربانی کا نام ہے۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی تو میں آپ کے ساتھ جڑے ہر رشتے کو اپنانا چاہتی تھی۔ زین اس کا بہت شکر گزار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اتنا وقت صرف اس لیے ضائع کیا کیونکہ میں تمہیں غلط سمجھا، میں تمہارے جذباتوں سے کھیلنا نہیں چاہتا تھا۔ دونوں نے ساتھ رہ کر عہد و پیما کیے کہ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اس طرح سے ان کی محبت کی کہانی، قربانی کی کہانی اختتام کو پہنچی۔ یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔